بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم کامرس کے کچھ مزید ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے کامرس کے کچھ بزنس ٹیکسیشن، بزنس لا، اکاؤنٹنگ، کاسٹ اکاؤنٹنگ کے کچھ ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے تھے۔ آج کے لیکچر 2 میں کامرس کے کچھ فردر ایم سی کیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ ایک سیریز میں جو ہے یہ لیکچرز بن رہے ہیں، اور اس طرح جو ہے کامرس کے کمپلیٹ سبجیکٹس کے سارے ایم سی کیوز جو ہے تقریباً آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہم لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیوز کو جو ہے مکمل طور پہ واچ کر رہے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہر گھنٹے ہماری نئی ویڈیوز جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے جو آ رہی ہیں، تو اس میں آپ لوگوں کو مفید اور کارآمد جو ہے انفارمیشن ملتی رہے گی۔ تو دوستو، کامرس کے کچھ فردر ایم سی کیوز کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا ایم سی کیو جو ہے یہ اکثر پوچھا گیا ہے پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی کے ایگزام میں۔ اکارڈنگ ٹو مالتھس پاپولیشن انکریزز بائی پروگریشن آف کائنڈ۔ مالتھس جو تھا، اس نے تھیوری پیش کی تھی، مالتھس تھیوری آف پاپولیشن، نظریہ آبادی۔ تو اس تھیوری میں اس نے یہ کہا تھا کہ جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو وسائل ہیں، جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، اس میں بہت سلولی انکریز ہو رہا ہے، اور سم ٹائم انکریز نہیں ہو رہا۔ تو مالتھس کی جو تھیوری ہے، اس کا کنکلوژن یہی ہے کہ آبادی میں جو اضافہ ہے وہ بہت زیادہ ریپڈ اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ جو وسائل ہیں ہمارے پاس، جو ریسورسز ہیں، اس میں بہت ہی سلولی جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے۔ تو اس کویسچن میں یہ پوچھ رہا ہے کہ مالتھس کی جو تھیوری ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو انکریز ہو رہا ہے پاپولیشن میں، وہ کس جو ہے پروگریشن سے انکریز ہو رہا ہے۔ تو پہلا آپشن ہے سسٹمیٹک، دوسرا ہے ارتھمیٹک، تیسرا ہے جیومیٹرک، اور چوتھا ہے آٹومیٹک۔ تو اس میں جو رائٹ آپشن ہے ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ہے جیومیٹرک۔ جیومیٹرک کا مطلب ہوتا ہے کہ 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اور 16 سے 32، یہ ہے جیومیٹرک ریشو۔ تو آبادی میں تو اس طرح اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ جو وسائل ہیں اس میں 1، 2، 3، 4، 5 ہے، اس طرح اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں دوستو جو رائٹ آپشن ہے وہ سی ہے، جیومیٹرک ریشو۔ نیکسٹ کویسچن ہے، فار پروڈکشن آف گوڈز وی نیڈ فیکٹرز۔ اکنامکس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے، کوئی بھی چیز ہم نے پیدا کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں کون سے فیکٹر چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اکنامکس میں کوئی بھی چیز ہم نے جو پیدا کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں 4 فیکٹرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ یہ 4 فیکٹرز ہیں: لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرینیور، زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ تو فیکٹر آف پروڈکشن اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ 4 عوامل ہیں جو مل کے کوئی بھی پروڈکشن کرتے ہیں، کسی بھی گڈز کو پروڈکشن کے لیے درکار ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو آپشن ہے فیو، 2، 4، انلمیٹڈ۔ تو رائٹ آپشن جو ہے بتا چکا ہوں کہ یہ 4 ہے، سی آپشن جو ہے یہ اس میں درست آپشن ہے کہ ہمیں کوئی بھی چیز پیدا کرنے کے لیے 4 فیکٹر آف پروڈکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا ایم سی کیو ہے وہ ہے، دا ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی آف انکم ٹیکس ان پاکستان از۔ انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ پاکستان میں انکم ٹیکس کلیکشن جو باڈی ہے، جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے پاکستان میں، ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے، وہ کون سا ہے؟ بورڈ ہے، کمشنر ہے، ڈپٹی کمشنر ہے، نان آف دی ابو ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، پاکستان میں جو انکم ٹیکس کلیکشن کا جو سٹرکچر ہے اس میں جو ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ بورڈ ہے، یعنی بورڈ سے مراد ایف بی آر ہے، فیڈرل بورڈ آف ریونیو۔ ایف بی آر جو ہے یہ ہائیسٹ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے۔ نیکسٹ جو ایم سی کیو ہے وہ بھی انکم ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے۔ سیکشن 39 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 انیموریٹس دا انکم فرام۔ چونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ڈفرینٹ سیکشنز دیے گئے ہیں، ہمارے پاس جو پاکستان میں ابھی جو کرنٹلی جو چل رہا ہے انکم ٹیکس کا آرڈیننس وہ 2001 ہے۔ تو وہ پوچھ رہا ہے کہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں جو اس کا جو سیکشن 39 ہے وہ کس جو سورس آف انکم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتا ہے۔
تو جہاں پہ آپشن دی ہوئی ہیں ادر سورسز, بزنس, پراپرٹی, نن آف ابو. تو سیکشن 39 جو ہے یہ انکم فرام ادر سورسز کو جو ہے نیموریٹ کر رہا ہے, تو رائٹ آپشن اے ہے. نیکسٹ کویشچن ہے A contract of insurance is a, یہ بزنس لا سے کویشچن ہے کہ انشورنس کا جو بیمہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ کون سا کانٹریکٹ سمجھا جائے گا. کانٹریکٹ آف گارنٹی, کانٹینجنٹ کانٹریکٹ, ویجرنگ کانٹریکٹ, یونیلیٹرل کانٹریکٹ یا ایگریمنٹ. اس میں جو انشورنس کمپنی اور جو ہے انشورڈ اور انشورر کے درمیان جو ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کانٹینجنٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے. کانٹینجنٹ کانٹریکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فار ہیپننگ سم تھنگ, اگر کچھ چیز ہیپن ہوگی تو پھر ہی انشورنس کمپنی اس کے بدلے میں کمپنسیٹ کرے گی. تو یہ بی آپشن دوستو اس کا رائٹ آپشن ہے, کانٹینجنٹ کانٹریکٹ. نیکسٹ کویشچن بھی بزنس لا سے ہے. این ایگریمنٹ از, ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپشن ہے آفر ہے, آفر پلس ایکسیپٹنس ہے, آفر پلس ایکسیپٹنس پلس کنسیڈریشن ہے, اور کانٹریکٹ ہے. تو یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے آفر پلس ایکسیپٹنس, پہلے آفر ہوتی ہے اور پھر اس کی اگلی پارٹی جو ایکسیپٹ کرتی ہے, ایکسیپٹنس دیتی ہے, تو یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے, آفر بھی ہوتی ہے اور ایکسیپٹنس بھی ہوتی ہے, تو پھر ایگریمنٹ بنتا ہے. تو یہ بی جو ہے اس میں رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ جو ہے آڈیٹنگ سے ریلیٹڈ کویشچنز ہیں. ورکنگ پیپرز آر پراپرٹی آف, جو ورکنگ پیپرز ہیں یہ کس کی پراپرٹی ہوتے ہیں؟ کلائنٹ کی, رجسٹرار کی, آڈیٹر کی, کارپوریٹ لا اتھارٹی کی. دوستو سب سے پہلے تو ورکنگ پیپرز کا پتہ ہونا چاہیے کہ ورکنگ پیپرز ہوتے کیا ہیں. ورکنگ پیپرز بیسیکلی جو جب کسی بھی کمپنی کا آڈٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جو آڈیٹر ہوتا ہے, جو انڈیپینڈنٹ اوپینین جس نے ڈرا کرنی ہوتی ہے, تو آڈیٹر کچھ سرٹن پلس مائنس کرتا ہے. اس کے بعد کچھ پیجز ہوتے ہیں جس کے اندر وہ ساری چیزوں کو نوٹ کرتا ہے کہ جہاں جہاں پہ فلاز ہیں, جہاں جہاں پہ غلطیاں ہیں, کون کون سی چیزیں صحیح ہیں, کون کون سی غلط ہیں, مطلب اپنے ریکارڈ پرپز کے لیے کچھ چیزیں جو ہے نوٹ کرتا ہے, نوٹس بنا رہا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں اپنے لیے. تو جو ورکنگ ظاہر ہے ورکنگ پیپر پراپرٹی ہوگا پھر آڈیٹر کی یہ ہوگا کہ اس نے اپنے لیے, کیونکہ اس نے بعد میں جو ہے ایک اوپینین دینی ہوتی ہے کہ یہ آڈٹ جو ہے وہ اس میں کس طرح کا آڈٹ اس نے کیا ہے, تو کس طرح کی وہ اوپینین دینا چاہ رہا ہے. تو وہ ساری جو نوٹس ہوتے ہیں ان کو کمپائل کرتا ہے, تو اس کے بعد وہ اوپینین ڈرا کرتا ہے. تو اس میں رائٹ آپشن جو ہے وہ آڈیٹر, ورکنگ پیپرز جو ہیں وہ آڈیٹر کی جو ہے پراپرٹی ہوتے ہیں. نیکسٹ کویشچن بھی آڈٹ سے ریلیٹڈ ہے. فرسٹ آڈیٹر آف کمپنی از اپوائنٹڈ بائی, یعنی کمپنی کا جو پہلا آڈیٹر ہوتا ہے وہ کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے, کارپوریٹ لا اتھارٹی ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں. تو جو پہلا آڈیٹر ہوتا ہے جب کمپنی نہیں بنی ہوتی تو چونکہ ڈائریکٹرز موجود ہوتے ہیں, جو پہلا ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ قائم موجود ہوتا ہے, تو جو ڈائریکٹرز جو ہیں وہ فرسٹ آڈیٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور وہ اس وقت تک جو ہے آڈیٹر کے طور پہ کام کرتا ہے جب تک فرسٹ اینول جنرل میٹنگ نہ ہو جائے کمپنی کی. تو فرسٹ اے جی ایم میں, اینول جنرل میٹنگ میں شیئر ہولڈر بھی ہوں گے, ڈائریکٹر بھی ہوں گے, کیونکہ ڈائریکٹر بھی شیئر ہولڈر میں سے ہی ہوتے ہیں. اس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو آڈیٹر ہے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یا ڈائریکٹرز نے اپوائنٹ کیا تھا وہ کنٹینیو کرے گا یا نئے ڈائریکٹر کا انتخاب ہونا ہے. تو اس میں رائٹ آپشن ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز. پہلا جو آڈیٹر ہوتا ہے کمپنی کا وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اسے اپوائنٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ایم سی کیو ہے ریمونریشن آف اے کمپنی آڈیٹر از فکسڈ بائی, کمپنی کا جو آڈیٹر ہوتا ہے اس کا جو معاوضہ ہے, اس کی جو تنخواہ ہے وہ کون فکس کرتا ہے؟ شیئر ہولڈر فکس کرتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں, سینٹرل گورنمنٹ کرتی ہے یا اپوائنٹنگ اتھارٹی. تو ظاہر ہے اس کا جو معاوضہ ہے وہی اس کو فکس کرے گا جسے اپوائنٹ کر رہا ہے. تو اگر ڈائریکٹر کر رہے ہیں تو وہ فکس کریں گے, اپوائنٹنگ اتھارٹی وہ ہیں, اگر کوئی شیئر ہولڈر کر رہے ہیں تو ان کو کریں گے. تو اس میں رائٹ آپشن ہے اپوائنٹنگ اتھارٹی. اس کے بعد نیکسٹ ایم سی کیو ہے اسٹاک شوڈ بی ویلیوڈ ایٹ کاسٹ پرائس, مارکیٹ پرائس, کاسٹ اور مارکیٹ پرائس وچ ایور از لیس, کاسٹ لیس ڈیپریسیشن. تو اسٹاک ہمیشہ کاسٹ اور مارکیٹ پرائس وچ ایور از لیس اس پہ ویلیو کیا جاتا ہے. سی آپشن رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہے تھیوری ایکس کیا ازیوم کر رہی ہے کہ اس میں جو رائٹ آپشن ہے وہ ہے امپلائیز ول اوائڈ ورک وین ایور پاسبل, کہ امپلائیز کام کرنا ہی نہیں چاہتے. اس میں سی آپشن رائٹ آپشن ہے. نیکسٹ ہے بیڈ ڈیٹ از این ایگزامپل آف, تو بیڈ ڈیٹ جو ہے چونکہ سیل سے ہوتے ہیں اس لیے سیلنگ اوور ہیڈ ہے. اس میں بی آپشن رائٹ آپشن ہے. تھینک یو فار واچنگ.